बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने कब, क्यों और कैसे कत्ल किया। राजपाल लईम ने आका नामदार फ़ख्रे मौजूदात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में क्या गुस्ताखी की थी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कत्ल से इनकार करने को क्यों कहा था और आपको कब्र में किस अजीम हस्ती ने उतारा था, ये ही आज हमारी वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको अजीम आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाजी मिलते इस्लामिया गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी की ईमान अफरोज़ दास्तान सुनाएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल अली सर्च पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें, जहां आपको बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, तारीख़ गवाह है कि जब भी किसी नाक़ीबत अंदेश ने नमूसे रिसालत पर तानाज़नी की है तो आशिक़ान रसूल ने अपनी जानों के नजराने पेश करके सरबुलंदी मिल्लत में अपना हिस्सा डाला है। तारीख़ में ऐसे चंद ही किरदार मौजूद हैं जिनके गैर फितरी और गैर इरादी अफ़आल तारीख़ इंसानी में अनमिट नकूश छोड़े हैं और गाजी मिलते इस्लामिया गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह का तारीख़ी किरदार इन्हीं में से एक है। नाज़रीन, 1929 में लाहौर की आबादी 5 लाख के लगभग थी। इस वक्त गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह का नमाज जनाजा अदा करने वालों की तादाद तकरीबन 6 लाख से ज़ायद रिकॉर्ड की गई थी और नमाज जनाजा 5.5 मील पर फैला हुआ था। नाज़रीन, इल्मुद्दीन 4 दिसंबर 1908 को लाहौर पंजाब पाकिस्तान के कुचा चाबक सवारा में तालेमन नामी बढ़ई यानी तरखान के घर पैदा हुए। इल्मुद्दीन ने अपनी इब्तदाई तालीम अपने महल्ले के मदरसे से हासिल की और आपने तालीम से फ़रागत के बाद अपने आबाई पेशा को अख्तियार किया। आपके 2 भाई थे, जिनमें से एक सरकारी मुलाजमत करते थे और दूसरे मियाँ मोहम्मद अमीन साहब। मियाँ मोहम्मद अमीन साहब भी पढ़ाई के साथ साथ बढ़ई का काम करते थे। इस ख़ानदान की शराफत और कारीगरी की धूम दूर दूर तक थी। आपका घराना मतवस्त घरानों में शुमार किया जाता था। कारीगरी में मलका हासिल कर चुकने के बाद अपने बनू बाज़ार कोहाट में फर्नीचर का काम शुरू किया। नाजरीन, ये वाक़या साल 1928 का है जब राजपाल नामी लाहौर के एक बदबख्त ने नबी आखिरुल ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ एक गुस्ताहाना किताब रंगीला रसूल नाउज़ बिल्लाह शाया की। इस दिल आज़ार अमल ने अहले ईमान के जज्बात को मजरूह किया और मुसलमानों में सख्त गुस्सा और गम पैदा हो गया। जब मुसलमान रहनुमाओं ने इस किताब को ज़ब्त करने और नाशिर के ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाने का मुतालबा किया तो अंग्रेज़ हुकूमत के मजिस्ट्रेट ने राजपाल को सिर्फ 6 माह की कैद सज़ा सुनाई दी। इसके अलावा किताब को ज़ब्त करने के मुतालबे को रद्द कर दिया गया और जुल्म ये हुआ कि राजपाल ने हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी, जहां जस्टिस दलीप सिंह मसीह ने इसको रहा कर दिया और मुसलमानों का गम गुस्सा आसमां को छूने लगा और गली गली एहतजाज शुरू हो गया। बजाय राजपाल को सज़ा देने के 2 सिपाही और एक हवालदार इसकी हिफाजत पर मामूर कर दिए गए और साथ साथ रवायती मुस्लिम दुश्मनी का मुजाहरा करते हुए दफ़ा 144 नाफिज करके मुसलमान रहनुमाओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। बिलाशुबा हुकूमत वक्त मालून राजपाल को बचाने की पॉलिसी पर अमल पैरा थी। नाजरीन, 26 सितंबर 1928 को लाहौर के एक शख्स खुदाबख्श ने इस मालून राजपाल को इसकी दुकान पर निशाना बनाया, ताहम इसने भागकर अपनी जान बचाई। खुदाबख्श गिरफ्तार हो गया और इसे 7 साल कैद की सज़ा सुनाई दी गई। अफ़गानिस्तान का एक शख्स अब्दुल अजीज़ एक मर्द मुजाहिद कफन बांध कर घर से निकला। इसने लाहौर आकर इस मालून राजपाल की दुकान का रुख किया, मगर ये बदबख्त दुकान में मौजूद ही न था और सवामी सियासतदान राजपाल का एक दोस्त इसकी जगह मौजूद था। गलतफहमी में वो मारा गया। अब्दुल अजीज़ को अंग्रेज़ हुकूमत ने गिरफ्तार कर लिया
اور 14 سال کی سزا سنائی دی۔ ناظرین، مختلف روایات اور علماء کے اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ علم الدین دہلی دروازے پر لوگوں کا ہجوم دیکھ کر رک گئے۔ وہاں راجپال کے خلاف تقریریں ہو رہی تھیں۔ جس بات نے علم الدین کو سب سے آگ بگولا کیا وہ راجپال کی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہی تھی۔ آج کے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانند علم الدین بھی برداشت نہیں کر سکا کہ کوئی اس کی محبوب ترین ہستی کی شان میں گستاخی کرے۔ اس دور میں دلی دروازے لاہور سیاسی سرگرمیوں کا گڑھ تھا اور تمام تحریکوں کا گڑھ بھی تھا۔ یہاں سے جو بات بھی کی جاتی تھی وہ ملک کے دور دراز میں آسانی سے پہنچتی تھی۔ یہاں پر ہونے والی گفتگو اپنے آپ میں ایک سند کی حیثیت رکھتی تھی۔ مگر علم الدین اس وقت کا روشن خیال مالک انسان تھا۔ اس نے جو سنا اس پر یقین نہیں کیا بلکہ اپنے والد محترم سے تائید حاصل کی۔ اپنے دوست جس کا نام شیدہ تھا اور ایک دوست کی مدد سے راجپال کا حلیہ ہاسپٹل روڈ واقع کتابوں کی دکان کا پتہ اور دیگر معلومات اکٹھی کی گئیں۔ یہاں یہ روایت بھی نقل کی جاتی ہے کہ بعد از یقین اس کا دل بہت بے قرار تھا۔ جہاں پھر ایک رات انہیں خواب میں ایک بزرگ ملے جنہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے اور تم ابھی تک سو رہے ہو، اٹھو جلدی کرو۔ علم الدین اس وقت ہڑبڑا کر اٹھے اور شیدے کے گھر پہنچے۔ پتہ چلا شیدے کو بھی ویسا خواب آیا تھا۔ دونوں کو ہی ایک بزرگ نے راجپال کو قتل کرنے کا کہا۔ دونوں میں ہی یہ بحث چلتی رہی کہ کون یہ کام کرے، کیونکہ دونوں ہی یہ کام کرنا چاہتے تھے۔ پھر قرعہ اندازی کے ذریعے دونوں نے فیصلہ کیا۔ 3 مرتبہ ہی غازی ملت اسلامیہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی پرچی نکلی تو شیدے کو ہار ماننی پڑی۔ علم الدین ہی اس ملعون کو قتل کرنے کا فیصلہ کرنے پر مامور ہوئے۔ ناظرین، 6 اپریل 1929 کو 1 بجے دوپہر غازی علم الدین شہید نے کھوکھے والے کی نشاندہی پر راجپال کو اس کی دکان پر واقع ہاسپٹل روڈ انارکلی نزد مزار قطب الدین ایبک لاہور میں داخل ہوتے ہوئے پہچانا، اور جیسے ہی راجپال اپنی نشست پر بیٹھا آپ نے راجپال کو للکارا، چھری نکالی اور راجپال کے جگر میں پیوست کر دی۔ عاشق کے ایک ہی وار نے راجپال ملعون کا کام تمام کر دیا اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غازی ملت اسلامیہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ملعون کو واصل جہنم کر دیا۔ تھانہ انارکلی پولیس کو دکان کے ایک ملازم نے اطلاع دی اور غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے قتل کا اعتراف کرتے ہوئے گرفتاری پیش کی۔ یہاں پہ یہ عمل بھی قابل غور ہے کہ اگر آپ چاہتے تو فرار ہو سکتے تھے، مگر آپ نے فرار ہونے کی کوشش بھی نہیں کی۔ مقدمہ اسلامی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش ہوا، جس میں غازی علم الدین پر فرد جرم عائد کر کے صفائی کا موقع دیے بغیر مقدمہ سیشن کورٹ منتقل کر دیا گیا۔ ناظرین، 22 مئی 1929 کو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو سیشن کورٹ کے نیب نامی انگریز جج نے سزائے موت کا حکم سنایا۔ غازی علم الدین کی طرف سے سلیم بار ایڈلا پیش ہوئے۔ آپ کے حق میں سب دلائل پیش کیے مگر سب بے سود ثابت ہوئے۔ ہائی کورٹ میں اپیل کے لیے اس وقت سب سے بڑے اور مشہور وکیل قائد اعظم محمد علی جناح کی خدمات حاصل کی گئیں۔ آپ بمبئی سے لاہور تشریف لائے۔ آپ کی معاونت بیرسٹر فرح حسین نے کی۔ ناظرین، یہاں یہ روایت بھی مشہور ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے غازی علم الدین کو کہا کہ آپ اس قتل کا انکار کر دو، آپ نے قتل کیا ہے، آپ کی سزا ختم کروانا میری ذمہ داری ہے۔ جس کے جواب میں غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تمام زندگی میں نے ایک ہی کام کیا ہے تو آپ اس سے بھی مکرنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ 7 جولائی 1929 کو ہائی کورٹ نے غازی علم الدین شہید کو سزائے موت کا حکم سنا دیا۔ 15 جولائی 1929 کو لارج بیٹن نے بھی سیشن کورٹ کی سزا کو بحال رکھا اور غازی علم الدین کی اپیل خارج کر دی۔ اپیل خارج ہونے کی اطلاع جب غازی علم الدین کو دی گئی تو آپ نے فرمایا، شکر الحمدللہ، میں یہی چاہتا تھا۔ بادلوں کی طرح قیدی بن کر سڑنے کی بجائے تختہ دار پر چڑھ کر ناموس رسالت پر اپنی جان فدا کرنا میرے لیے سکون آخرت ہے۔ 31 اکتوبر سال 1929
بروز جمعرات کو میاں والی جیل میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ حسن یوسف پیکٹی مصر میں انگشت زنا۔ حسن یوسف پیکٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ 4 نومبر 1929 کو جسد حاکی کی حوالگی کا مطالبہ لے کر مسلمان ذمہ داران کے ایک وفد نے گورنر پنجاب سے ملاقات کی، جن میں علامہ محمد اقبال، مولانا عبدالعزیز، مولانا ظفر علی خاں، سر محمد شفیق خلیفہ شجاع، میاں امیر الدین سرفضل حسین، مولانا غلام محی الدین قصوری اور دیگر صاحبان شامل تھے، اور یقین دلایا کہ تدفین پر امن ہونے کی ذمہ داری ہے۔ 13 نومبر 1929 کو مجسٹریٹ مرزا مہدی حسن اور سید مراتب علی شاہ کی سربراہی میں ایک وفد میاں والی روانہ ہوا اور 14 نومبر 1929 کو جسد حاکی وصول کیا۔ 15 نومبر 1929 کو محکمہ ریلوے نے غازی علم الدین شہید کا جسد حاکی لاہور چھاؤنی میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور محمد شفیق کے حوالے کیا۔ اس وقت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نماز جنازہ ادا کرنے والوں کی تعداد تقریباً 6 لاکھ سے زائد ریکارڈ کی گئی اور نماز جنازہ 5.5 میل تک پھیلا ہوا تھا۔ آپ کی نماز جنازہ خطیب مسجد وزیر خان قاری شمس الدین نے پڑھائی۔ سید محمد دیدار علی شاہ محدث لاہوری اور علامہ محمد اقبال نے غازی ملت اسلامیہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ اس موقع پر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے فرمایا کہ یہ ترکھانوں کا لڑکا ہم سب پڑھے لکھوں سے بازی لے گیا۔ ناظرین، آپ کی آخری آرامگاہ میانی صاحب قبرستان بہاولپور روڈ لاہور میں ایک نمایاں مقام پر موجود ہے۔ ناظرین، اسی امید پر اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد تحلیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے علی سرچ پوائنٹ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔